بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس وقال قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، جسے خصائص مصطفیٰ یا خصائص نبوت کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نہ آپ کسی خاص قوم کے لیے نبی تھے جیسا کہ پہلے انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، نہ آپ کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ علاوہ ازیں آپ کی نبوت کا زمانہ محدود نہیں ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تھا۔ جب آپ کو نبی بنایا گیا وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، چنانچہ آپ قیامت تک نبی رہیں گے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ اب یہاں جو ذیلی عنوان قائم کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت اور ان کا رد جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان چیزوں کو نہیں مانا جائے گا، انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں یہود اور نصارہ اور ان کے مقلدین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اہل کتاب کے لیے نہیں۔ وہ اپنی اس بات میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے تو ہمارا دین بھی برحق ہے۔ آپ عرب والوں کے لیے بھیجے گئے اور ہم عرب کے علاوہ ہیں، لہذا آپ کا دین اپنی جگہ پر برحق، ہمارا دین ہماری جگہ پر برحق۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے جدا جدا ہیں، لیکن ہر کوئی اللہ ہی کو مانتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، سارے مذاہب سچے ہیں، ہر مذہب اچھائی کی سچائی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن سارے لوگ اللہ ہی تک پہنچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے درمیان شبہ ڈالا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر یہودیت، نصرانیت یا اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں، ہندو مت کی بات کیجئے، جین مت کی بات کیجئے، سکھزم کی بات کیجئے، کوئی مذہب اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ اصول اور دستور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے مذاہب کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اب صرف دین اسلام کے ہی پابند رہنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں صاف کہا کہ جس بندے تک میری آواز پہنچتی ہے، اگر وہ میری تعلیم کو قبول نہیں کرتا، میرے دین کو قبول نہیں کرتا، تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، وہ کافر ہے۔ تو یہاں یہ لوگ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین برحق، ہمارا بھی برحق ہے، ہم دونوں صحیح ہیں، دونوں میں کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے جدا جدا ہیں، الگ الگ راستوں سے لوگ اللہ ہی تک پہنچ رہے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ یہ واضح طور کے پر بالکل باطل قول ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ آپ کے دین کی تصدیق کرتے تو لازم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کو سچ مانے اور اس کی صداقت کو تسلیم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ وہ سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس بنیاد کے پر
ہر یہودی نصرانی دنیا کا تمام انسان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پر اسے ایمان لانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کے پر ایمان نہ لائے، آپ کو نبی نہ مانے، بلکہ یہ کہے کہ آپ عرب والوں کے لیے ہیں، ہم عرب کے نہیں ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، غلط ہے، یہ واضح طور کے پر باطل قول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آپ نے کہا کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ کی یہ بات سچ ہے اور ہمیں اس کو ماننا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیام رسا قاصدوں کو، ایلچیوں کو اپنے خطوط دے کر کسرا کس کو کہا جاتا ہے؟ ایران کے بادشاہوں کا جو اس وقت فارس تھا، ان کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا، یعنی جو بھی فارس کا بادشاہ بنتا اسے کسرا کہا جاتا۔ اسی طرح قیصر یہ روم کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس اور اطراف کے ملک کے سارے بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کے لیے نبی ہوتے تو اتنے سارے بادشاہوں کو جو عرب کے علاوہ تھے، اس لیے کہ فارس یہ عرب میں نہیں آتا ہے، قیصر یعنی روم کا علاقہ یہ عرب میں نہیں آتا ہے، حبشہ یہ عرب میں نہیں آتا ہے بلکہ افریقہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، تو یہ سارے بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کیوں روانہ کیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے، آپ کی نبوت کو تسلیم کرے اور اللہ نے آپ کو جو دین عطا کیا ہے اسی کے مطابق چلیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ واضح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یہود اور نصارہ کو کہا جاتا ہے، جو اہل کتاب سے جنگیں کی، ان کی ذریت یعنی ان کے عورتوں کو اور ان کے بچوں کو لونڈی اور غلام بنایا، ان کے خون کو جائز ٹھہرایا اور ان پر جزیہ بھی عائد کیا۔ یہ ساری چیزیں تواتر کے ساتھ سارے لوگوں کو پتہ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اعلیٰ واضح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ایمان کی دعوت دی، اہل کتاب کو دعوت دی اور اہل کتاب سے اسی طرح جہاد کیا جس طرح مشرکین سے کیا۔ بخاری کی ایک مشہور روایت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں رہنے والے اہل کتاب یہود اور نصارہ کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر داعی بنا کر بھیجا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے تم انہیں دعوت دو گے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں نماز اور دیگر عبادتوں کی تلقین کرنا۔ تو یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ اگر آپ صرف عرب والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تو حضرت معاذ کو یمن یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے کیوں داعی بنا کر بھیجتے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ عرب کے علاوہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ اہل کتاب یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں سے جہاد کیا، ان لوگوں کی نالاکیوں اور شرارتوں کی وجہ سے معاہدہ کیا تاکہ ہم امن کے ساتھ مدینہ کے اندر رہ سکیں، لیکن ان لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی، جس کی بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے لڑائی کی۔
ان کی آل و اولاد اور عورتوں کو قیدی بنایا اور ان کے ذریعے جو مال ملا، مال غنیمت، اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تبوک والے سال نصارہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ جنگ تبوک جو ہے یہ روم کے بادشاہوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ تھی۔ اب سیدھی بات ہے کہ اگر آپ عرب والوں کے لیے نبی بنائے گئے تھے تو رومی جو کہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی جب وہ آپ کے نبوت کے کار میں اور اس کے دائرے کے اندر نہیں آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر اور ان دونوں کے علاوہ آپ کے گھر کے لوگ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ نجران کے عیسائیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ عائد کیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑی اور کہا کہ ہم آپ کے دین کو بھی نہیں مانیں گے، تو ٹھیک ہے آپ جزیہ دو، یعنی ہماری ماتحتی کے اندر رہو، ہم تمہیں تحفظ دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اہل کتاب سے جہاد کیا، ان سے جنگیں بھی کی، تو اور ان لوگوں کو اس بات کے پر مجبور کیا کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 47، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اللہ اس آیت میں صاف طور کے پر اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی تورات اور انجیل جن لوگوں کو دی گئی ہے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، کتاب والے یعنی جنہیں تورات اور انجیل عطا کی گئی۔ آمنوا بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن اور حدیث، دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے، اس کے پر ایمان لے کر آؤ۔ مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس پہلے سے تعلیمات اور کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی طرف نبی بنا کر نہیں مبعوث کیے گئے ہوتے تو یہ دعوت ان لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ دعوت دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دائرے میں آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دعوت دینا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے نبوت کے اعتبار سے کہ ان لوگوں کو بھی دعوت دی جائے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید سورہ بینہ میں اس کی ابتدائی آیتوں کے پر آپ پڑھیے، وہاں پر بھی اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں کو کس بات کا حکم دیا گیا تھا اہل کتاب کو؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس بات کا ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں۔ تو یہاں پر بھی اہل کتاب کو خطاب کیا گیا، ان کے بارے میں بیانات دیے گئے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الناس میں دنیا کے تمام انسان آ جاتے ہیں، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے الناس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ تمام کے تمام یہاں مخاطب ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ اے نبی ہم نے تو تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے صاف کہا کہ آپ کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ صرف مکہ والوں یا عرب والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے۔ علاوہ ازیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی جو آپ کی خصوصیات خصائص نبوت میں شامل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 5 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی، 5 چیزوں کے بارے میں، تو اسی میں آپ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص طور پر بھیجا جاتا تھا، لیکن میں سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے وہ مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص وقتوں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی اور روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور جو آپ کے پر ایمان نہیں لایا یا آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان لوگوں سے جنگ کرنے کا آپ نے حکم دیا تاکہ وہ مسلمان بن جائیں یا اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان سے جنگ کی، ان کی طرف لشکر بھیجے، ان پر جزیہ عائد کیا، ان کے لڑنے والوں سے جنگ کی، انہیں قیدی بنایا اور ان کے مال کو بطور غنیمت تقسیم کیا اور بنو قینوقہ کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد انہیں ازرعات کے طرف جلا وطن کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور انہیں خیبر کی طرف جلا وطن کیا۔ اسی بارے میں سورہ حشر نازل بھی، اور بنو قریظہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا۔ بنو قریظہ، اب ان لوگوں نے جنگ احزاب کے موقع پر خیانت کی تھی۔ خیانت کیا کی تھی؟ مسلمانوں سے بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان سے معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے میں کیا تھا کہ اگر بنو قریظہ کے پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ اکیلے نہیں لڑیں گے بلکہ مسلمان بھی بنو قریظہ کی طرف سے لڑیں گے، اور اگر مسلمانوں کے پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بنو قریظہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، یہ معاہدہ تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کے بالکل برعکس، بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے ان لوگوں نے مشرکین مکہ کو جا کر ورگلایا اور مسلمانوں کے خلاف تیار کیا، انہیں ہتھیار بھی سپلائی کیے اور کہا کہ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تم مدینہ کے پر حملہ کرو گے ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، معاہدے کے مطابق کام نہیں کریں گے۔ یہ جنگ احزاب جو فتنے کی ایک بڑی آگ تھی، بلکہ مدینہ کو 10,000 کا لشکر گھیرے ہوئے تھا جبکہ اتنی آبادی مسلمانوں کی نہیں تھی، اتنا بڑا لشکر مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا، غداری کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر چند اکا دکھی معاملات کے بعد فتح عطا کر دی۔ فتح کیا تھی؟ دشمنوں سے لڑنا بھی نہیں پڑا، صرف ایک آندھی کو اللہ نے بھیج دیا جس کی بنیاد کے پر خوف کھا کر اپنے خیموں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا آج کے بعد یہ ہم پر کبھی حملہ نہیں کریں گے بلکہ اب ہم ان لوگوں پر حملہ کریں گے، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد کبھی مشرکین مسلمانوں کے پر حملہ نہیں کر پائے، مدینہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے، بلکہ مسلمانوں نے ہی اس کے بعد ان لوگوں پر حملہ کیا۔ تو یہ معاملہ ختم ہوا۔ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد اپنا لباس اتار کر غسل کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے جنگی ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ ابھی فرشتوں نے نہیں رکھا ہے، ابھی بنو قریظہ کا معاملہ نپٹانا ہے، اس لیے کہ انہی لوگوں نے تو فتنے کی آگ کو برپا کیا تھا، انہی لوگوں نے مشرکین کو لا کر مسلمانوں کے خلاف تیار کیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ روانہ ہو جاؤ اور بنو قریظہ کے قریب جا کر ان کے علاقوں میں ہی عصر کی نماز ہم ادا کریں گے۔ سارے روانہ ہو گئے۔ اب جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں پائے اور نہ مشرکین ان کا کچھ کر پائے، اب انہیں لگ گیا کہ ساری باتوں کی بھنک اور ساری چیزوں کے بارے میں علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا ہے کہ ہم نے خیانت کی، غداری کی اور مشرکین کو لا کر مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف تیار کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا
قلعے میں بند کرنے کے بعد کب تک اندر رہے تھے؟ حالانکہ ان لوگوں کے پاس راشن پانی اناج بہت کچھ تھا، کئی مہینوں تک مسلسل باہر سے اگر انہیں کچھ نہیں بھی ملتا تو اتنا اناج تھا کہ اس کی وجہ سے وہ قلعے کے اندر رہ سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا، چنانچہ وہ اس بات کے پر تیار ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بنو قریظہ کے پرانے حلیف تھے، مددگار تھے اور ان کے بہت اچھے مراسم تھے، تعلقات تھے، کہا کہ جو فیصلہ وہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کے پر اپنے قلعے سے اتر رہے ہیں، محاصرے کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ اس وقت وہ انجرڈ تھے، جنگ خندق کے موقع کے پر وہ ایک تیر ان کے پٹھے میں آ کر لگ گیا تھا، جس کی بنیاد کے پر وہ زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں بلایا گیا، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا میرے فیصلے کو ہر کوئی تسلیم کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر کوئی، میں بھی اس کو مانوں گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں، جو بالغ ہیں، ان ساروں کو مار دیا جائے، جن کی تعداد تقریباً 700 سے زیادہ تھی۔ ان سب کو مار مار کر خندق میں ڈال دیا گیا اور خندق کو پاٹ دیا گیا، اور کہا ان کے بیوی بچے جتنے ہیں ان سارے لوگوں کو غلام بنا دیا جائے، مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور جو مال ان لوگوں کا ہے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا جو عرش کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا تھا۔ انہوں نے تعلقات نہیں دیکھے کہ بنو قریظہ سے میرے بہت پرانے مراسم میں بہت اچھے تعلقات ہیں، نہیں، ایسا فیصلہ کیا کہ اس کے بعد سے سانپ ہمیشہ کے لیے اپنے بلوں کے اندر چلے گئے، اور مسلمانوں کے لیے مدینہ کی طرف سے ایک بڑا خطرہ جو ان لوگوں کی طرف سے رہا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جنگ کی، ان کے بچوں کو غلام بنایا، اور اگر آپ ان کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے ہوتے تو یہ کام آپ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ وغیرہ، ان ساری صورتوں کے اندر اہل کتاب کو یعنی یہود اور نصارہ کو دعوت دی گئی ہے اسلام کے قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے حکم دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو یعنی یہود اور نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی توحید، اللہ کو ماننا، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور تم بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آؤ اس اتفاق کے پر جو عقیدے کی بنیاد پر ہمارے اور تمہارے درمیان قائم ہو سکتا ہے، اور اس کی بنیاد کے پر مفاہمت کے راستے بڑھیں گے، اور اس کی بنیاد کے پر تمہیں اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کا علم ہوگا۔ تو دعوت دی گئی ان لوگوں کو واضح طور کے پر۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں حکم بھی ہے، اور یہ صحیح حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں جو بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نبوت تمام لوگوں کے لیے عام ہے، چاہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہو، اہل عرب ہو، اہل عجم ہو، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق میں کتاب اللہ میں یہ ہے، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 17 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن مجید کا، جس کا بھی انکار کرے اس کے لیے جس کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے، یعنی اس کو دوزخ میں جانا ہوگا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح طور کے پر بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام لوگوں کے لیے عام ہے، نہ کہ صرف اہل عرب کے لیے۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں اہل عرب کے لیے خاص تھی، تو بہت بڑا جھوٹا الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر لگا رہا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے
جو اللہ کے پر جھوٹ باندھے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنایا، اور یہ کہتا کہ نہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے۔ او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا وہ کہے کہ میری طرف اللہ کا پیغام وحی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف اللہ کا پیغام نہیں جاتا ہے۔ یہاں ایک مثال انہوں نے بڑی پیاری دی ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ظالم کا تذکرہ کیا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہونے کے ساتھ زمین پر بڑا مرتبہ حاصل کرنے اور فساد برپا کرنے کی غرض سے بہت بڑے بہتان کا ارادہ کرنے والا ہے۔ وہ ظالم و جابر بادشاہوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ صرف اپنی بات منواتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہماری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بادشاہ ایسا نہیں کہتے، وہ صرف اپنی بات منواتے ہیں اور نہیں ماننے والے کے بارے میں جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے۔ لہذا یہ اس سے بڑا ظالم ہے جس کا تذکرہ یہاں قرآن مجید نے کیا۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ رسول صرف ایک لوگوں کے درمیان عزت کے طور کے پر یا دیکھ ریکھ کے اعتبار سے نہیں کہ چلو بہت اچھی بات ہے رسول آ گیا ہے، وہ تبرک کے طور کے پر اسے بابر برکت سمجھے، نہیں، بلکہ رسول کی بعثت کا مقصد اطاعت و فرما برداری ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ تو جس نے اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے لیکن انہیں اہل کتاب کی طرف نہیں بھیجا گیا، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے لیکن ان پر واجب نہیں تھا کہ سرزمین شام میں داخل ہوں، نہ ہی بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا کہ وہ ملک شام میں بنی اسرائیل کو لے کر جائیں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالیں۔ جب آپ کو نبی بنایا گیا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا۔ آپ نبی مان رہے لیکن یہ بات نہیں مان رہے جو اللہ نے حکم دیا، یہ بہت بڑا تضاد ہے، اسی کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 150 151، اللہ کا ارشاد ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کے پر ایمان رکھتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک نیا راستہ نکالے، یعنی بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہیں مانے۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا۔ اب یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہی فرق ہے جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ کافر ہے، کفر کر رہے ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ تو آج کے درس کا مقصد تھا جیسا کہ یہاں پر عنوان ہی قائم کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت، یعنی آپ عرب عجم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کی نبوت قیامت تک رہنے والی ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں صاف کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں جو بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اہم مدعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے تمام انسانوں کے لیے، عرب عجم اور قیامت تک کے لیے،
ہمیں اس چیز کے پر ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور اہل کتاب کی طرح جو بعض کے پر ایمان بعض کو انکار کرتے ہیں ہمیں اس طرح نہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔